بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین بھی رکھو۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بات بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو ہم برے لگنے لگتے ہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ ہی لیتے ہیں۔ خدا سے مدد چاہتے ہو تو غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کیا کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں ہے بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا بے بس نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ نے مانگا تھا۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ عبادت بھی کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنی اصل گھر یعنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں اور سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو آپ جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اکثر لوگ نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں۔ جو شے آنسو میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو یا لمحہ ہو یا کوئی انسان ہو۔ اپنے دکھ کسی کو بتانے کا کیا فائدہ، کیونکہ دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے دوست پریشان اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو جو کچھ بتانا ہے اپنے اللہ ہی کو بتاؤ۔ شکریہ اور معذرت کے الفاظ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے کمزور رشتوں کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یاد رکھیں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے میرے اللہ، آمین۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سربلند ہو گیا۔
پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حی یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ بے شک مولا علی نے فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔